بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا نماز کے انفرادی فوائد۔ نماز ادا کرنے سے جہاں اللہ جل شانہ کی رضامندی، قرب خدا بندی حاصل ہوتا ہے، وہیں اس کے انفرادی فوائد بھی حاصل ہوتے تھے۔ تو وہیں جہاں انفرادی فوائد حاصل ہوتی ہیں، وہاں انسان کو اجتماعی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ تو ان نماز کے اجتماعی فوائد میں سے سب سے پہلا فائدہ جو اجتماعیت کا ہے کہ جب مسجد کے اندر آذان ہوتی ہے اور اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، تو ہر نمازی اپنے کام کو چھوڑ کر مسجد کی طرف نماز کی خاطر دوڑتے ہیں۔ وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب نماز کا وقت ہے، انہیں مسجد ہی جانا ہے، اور پھر مسجد کے اندر آ کر ایک امام کے پیچھے سارے صفیں باندھ کر اب جب امام اللہ اکبر کہتا ہے، سارے ہی امام کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، قیام ہوتا ہے۔ اسی طرح امام رکوع میں مقتدی بھی رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال اس سے اجتماعی ثابت ہوتی ہے کہ ایک امام کے پیچھے سارے لوگ ایک ہی طرح کی نماز ادا کر رہے ہیں، سب کی حرکات و سکنات جیسی امام کر رہا ہے ویسی مقتدی کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں کے اندر نماز کی برکت سے اجتماعیت کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ نماز کی اجتماعی فوائد میں سے ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی ہے۔ جب ہم مسجد میں باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے تعاون حاصل ہوتا ہے۔ ایک آدمی جو روزانہ 5 وقت کی نماز مسجد میں باجماعت پڑھتا تھا، وہ آج نظر نہیں آیا ایک نماز کے اندر، تو دوسرے لوگ پوچھیں گے کہ فلاں آدمی جو ساری نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ آج نماز میں نظر نہیں آیا، خیریت تو ہے؟ اس کا حال حوال پوچھا جائے، 2 نمازوں پہ نہیں آیا، 3 پہ نہیں آیا۔ یہ نمازیں اس کے گھر تک پہنچ جاتی ہیں اپنے بھائی کی خیریت دریافت کرنے کے لیے کہ بھائی آپ پہلے تو نماز کے اندر پہلی صف میں کھڑے ہوتے تھے، بعد جماعت نماز پڑھتے تھے، 2-3 نمازیں ہوئی ہیں، آپ تشریف نہیں لائے۔ تو اس طریقے سے مسلمان ایک دوسرے کے حالات سے کیا ہوتا ہے؟ آگاہ ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ مسجد میں جانے سے اگر کوئی اجنبی آدمی آیا ہوا ہے، کوئی نیا آدمی آیا ہوا ہے، تو اس سے تعارف بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ جناب آپ کہاں سے تشریف لائے؟ تو اس طریقے سے ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی بھی ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ تعارف بھی ایک دوسرے کا حاصل ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی ایک آدمی نماز پر نہیں آتا تو اس کے بارے میں نمازوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہیں اس کو کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی مصیبت نہ ہو، کوئی دکھ نہ ہو، تو اس کی حالات کی آگاہی کرنے کے لیے بھی وہاں اس کے گھر تک چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح حالات سے آگاہی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نماز کا جماعت ادا کرنے سے مسجد میں ہر قسم کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، امیر بھی ہیں، غریب بھی، آقا بھی، غلام بھی، افسر بھی، ملازم بھی، عالم بھی، جاہل بھی، غرض ہر قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ لیکن
کسی کے اندر کوئی امتیاز نہیں ہے. اگر افسر بعد میں آتا ہے، ملازم اس کا ماتحت پہلی صف میں بیٹھا ہے، تو افسر کو یہ حق نہیں ملتا کہ وہ اس کو پچھلی صف میں لے آئے، یا وہ امام کے قریب ٹھہرا ہے. اگر کوئی نوکر اگلی صف میں ہے، مالک کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے نوکر کو پچھلی صف میں لے کر آئے. یہاں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، مسجد کے اندر سب برابر ہے. مسجد مساوات کا عملی تربیت کا ہے، اور نماز مساوات کا عملی مذہب کا بننا ہے. تو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو نماز با جماعت ادا کرنے سے بڑا فائدہ جو ہے اس کا وہ مساوات ہے. کسی کا تو کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کسی کو کوئی فوقیت اور برتری نہیں ہے. اللہ کے گھر میں نماز با جماعت کے رہنے کے لیے سب برابر ہے، من حیثیت انسان سب برابر. تو ایک طرح سے نماز با جماعت کی ادائیگی سے اجتماعی فوائد میں سے ایک مساوات کا فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے. اسی طرح نظم و ضبط، نماز نظم و ضبط کی صفت پیدا کرتی ہے. ایک امام کی اطاعت کی جاتی ہے، وہ جس طرح تکبیر کہتا ہے اسی طرح تکبیر کہی جاتی ہے. امام رکوع کرتا ہے تو مقتدی بھی رکوع کے اندر چلے جاتے ہیں. امام اگر سجدہ کر رہا ہے تو مقتدی بھی امام کے ساتھ سجدہ کر رہے ہیں. کسی کی مجال نہیں کہ وہ نماز کے اندر جبکہ با جماعت ہو امام کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہوں، امام سے آگے کوئی حرکت نہیں کر سکتا. حدیث میں امام سے پہلے رکوع اور سجدہ کرنے کے بعد سب وعید ہے. اسی طرح نماز انسان میں نظم و ضبط پیدا کرتی ہے. تو انسان کے اندر نماز با جماعت کی ادائیگی سے جہاں اور فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہاں نظم و ضبط کی صفت بھی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. اسی طرح نماز کے اندر ادائیگی نماز سے انسان کے اندر اطاعت امیر کی صفت پیدا ہوتی ہے. نماز با جماعت ادا کرنے سے یہ تربیت حاصل ہوتی ہے کہ جب یہ سارے مختلف قوموں سے، مختلف جگہوں سے، مختلف گھروں سے لوگ آ کر ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور نمازی مکمل طور پر امام کی اتباع کرتا ہے. امیر کی اطاعت اجتماعی زندگی کے ہر شعبے کے لیے ضروری ہے. تو جس طرح امام کی اطاعت کی جا رہی ہے، اس سے امیر کی اطاعت کا تصور حاصل ہوتا ہے. تو مسلمانوں کو اطاعت امیر کی تربیت جو فراہم کرتی ہے وہ عبادت نماز ہے. تو نماز کے اجتماعی فوائد میں سے یہ فائدہ ہے کہ نماز با جماعت ادا کرنے سے امیر کی اطاعت کا درس حاصل ہوتا ہے. امیر کی اطاعت نماز با جماعت سے حاصل ہوتی ہے. اسی طرح نماز کے اجتماعی فوائد میں سے ایک فائدہ اتفاق و اتحاد کا بھی ہے کہ جب مسلمان ایک امام کے پیچھے سارے صف باندھ کر امام کی اطاعت اور پیروی کرتے ہیں، تو اس طریقے سے مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا ہوتا ہے کہ روزانہ دن رات میں 5 مرتبہ مسجد میں جمع ہوتے ہیں. ایک تو ان کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں، آپس کی نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں. با جماعت نماز سے اتحاد و اتفاق پیدا ہوتا ہے اور مسلمانوں کی اس سے اجتماعیت کا تصور پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے مسلمان آپس کے اندر متفق اور متحد ہیں. ایک امام کے پیچھے امام کی حرکات و سکنات کے ساتھ ان کی بھی وہی حرکات و سکنات ہیں جو امام کی ہیں. تو اس سے اتحاد و اتفاق کا درس ملتا ہے. اسی طرح
نماز کے فوائد میں سے یہ بھی فائدہ ہے کہ انسان کی سیرت کی تعمیر میں نماز نہایت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ انسان 5 وقت نیک لوگوں سے ملتا ہے اور ان لوگوں سے اس کا تعلق بنتا ہے جو 5 وقت اللہ کی بارگاہ کی طرف حاضری دیتے ہیں، نماز جیسا اہم ترین فریضہ ادا کرتے ہیں۔ تو اس سے انسان کی سیرت کے اندر نیکی کا جذبہ اور داعیہ پیدا ہوتا ہے، نیک اعمال کرنے کا مقصد پیدا ہوتا ہے، برائی سے انسان کو نفرت ہو جاتی ہے، برے کاموں سے بچتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو اس طرح انسان جب نماز ادا کرتا ہے اور پھر باجماعت نماز ادا کرتا ہے تو اس سے اس کی صحبت نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاتی ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ اس کی صحبت ہوتی ہے، اچھے لوگوں سے اس کا تعلق قائم ہوتا ہے۔ جب نیک لوگوں کے ساتھ، پرہیزگار لوگوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہوتا ہے تو اس طرح اس کی سیرت کے اندر، اس کے کردار کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تقویٰ جیسی صفت پیدا کر دیتا ہے۔ اس کی کردار کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ بھی اچھی ہوتی ہے، مثبت ہوتی ہے، ساری منفی کرداروں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے اور پھر نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتا ہے۔ وہیں یہ تھے نماز کے اجتماعی فوائد۔ بیرون نمازیں، یہ مختصر سوال بھی بنتا ہے، بیرون نمازوں سے کیا مراد ہے؟ بیرون نمازوں سے کیا مراد ہے؟ اہم ترین مختصر سوال یہ ہے۔ بیرون نمازوں سے مراد یہ ہے کہ یہ جو اوپر ہم نے نماز کے اجتماعی فوائد پڑھے ہیں، ہماری نمازوں سے ہمیں یہ فوائد حاصل نہیں ہوتے۔ انفرادی فوائد پڑھے تھے یا جو اجتماعی فوائد پڑھے ہیں، ان تمام فوائد کو حاصل کرنا ضروری تھا، لیکن ہم جس درجے کی نماز پڑھتے ہیں، جس طرح کی نماز پڑھتے ہیں، ہمیں وہ فوائد اور ثمرات خواہ انفرادی ہوں خواہ اجتماعی ہوں، ہمیں حاصل نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نہ تو نماز کے کلمات کے معنی اور مفہوم سے آشنا ہے، نہ ہی ہمارا دل نماز کے اندر حاضر و موجود ہوتا ہے، بس ہمارا جسم نماز کا افعال ادا کر رہا ہوتا ہے، دل و دماغ میں اور ہوتا ہے۔ تو حقیقت میں ہماری نمازیں بے مقصد ہیں۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسے پھول کی طرح جس میں خوشبو نہ ہو، ایسے جسم کی طرح جس میں روح نہ ہو۔ تو ہماری نمازیں ہمیں روح کا، ایسی نمازیں جن سے ہمیں فوائد اور ثمرات حاصل ہوں تب بنے گی جب ہم دل و دماغ سے نماز کے اندر ہوں۔ ہم جو زبان سے کہہ رہے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، ہمیں ان کلمات کی ادائیگی بھی صحیح آتی ہو، ان کے معانی اور مفاہیم سے بھی ہم واقف ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کہہ رہے ہیں، زبان چل رہی ہے، الفاظ صحیح ادا نہیں ہو رہے، معنی اور مفہوم کا پتہ نہیں ہے، تو کیسے نماز کے فوائد و ثمرات حاصل ہوں گے؟ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نمازیں ہمارے لیے خیر اور بھلائی کا ذریعہ ہوں، ہماری نمازیں کا مقصد ہوں، ہماری نماز سے ہمیں انفرادی اجتماعی فوائد حاصل ہوں، تب ہمیں نماز کی کلمات کو بھی صحیح ادا کرنا ہوگا اور نماز کو ادائیگی کے وقت ان کے مفاہیم، معانی، مطالب کو بھی ذہن کے اندر رکھنا ہوگا اور ہمیں دل و دماغ کے ساتھ اللہ کی عزت کو حاضر ناظر کر کے اللہ کی عزت کے رضا کی خاطر نماز کو ادا کرنا ہوگا، تبھی ہمیں نماز کے فوائد و ثمرات حاصل ہوں گے۔ ورنہ جس طرح سے آپ کی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں وہ نمازیں بیرون نمازیں ہیں، آدمی کے جسم افعال ادا کر رہا ہے، دل و دماغ کسی اور جگہ مبہم ہے، مصروف ہے، تو ایسی نماز میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو آج کے ہمارے سبق کا عنوان تھا نماز کے
اجتماعی فوائد، یہ مختصر سوال بن سکتا ہے. نماز کے 4 فائدے لکھیں، نماز کے 2 اجتماعی فائدے لکھیں. یا مختصر سوال اہم ترین جو مختصر سوال اس سے بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے بے گناہوں سے کیا ہوگا. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر